وربلی سے لے کر نان وربل سے لے کر اینڈ دین فزیکل جو بچوں کو ہراس کیا جاتا ہے، خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے. پنجاب پولیس نے یا CCD نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو وہیں پہ جو ہے آفٹر ود ان فیو آورز یا ڈیز سزا دی. اس کے بعد اس کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ساری میری مائیں بہنیں ہیں. مالز میں جاتی ہیں بچیاں، پارکس میں فزیکل بھی موجود ہیں کہ ان کو ٹچ کیا جاتا ہے اپروپریٹلی اور یا ان کو جو پش کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی بھی انسیڈنٹس کچھ لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے ایک ریسرچ کروائی تھی اور اس میں ہم نے 2000 خواتین سے جس میں بچیاں بھی تھیں ان سے یہ جب کوشچن کیا تو ہراسمنٹ کا، تو اباؤٹ 85% جو ہمارے رسپونڈنٹس نے انہوں نے کہا تھا کہ کسی نہ کسی ٹائم پر اپنی لائف کے انہوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوئی ہے. CCD کا مینڈیٹ کیا ہے اور جو یہ CCD کر رہی ہے کیا وہ درست کر رہی ہے؟ یہی ہونا چاہیے. کوئک جسٹس یا اس کو آپ جیڈفورڈ جسٹس سمجھ لیں، اس کو دینے کے لیے انہوں نے یہ CCD کا ادارہ قائم کیا ہے. لوگ خوش ہیں، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے. انکاؤنٹرز کافی ہوئے ہیں. لیکن آپ کا جو قانون ہے، جو آئین میں لکھی ہیں چیزیں، وہ تو کہہ رہی ہیں یہ ان لافل ہے. جو اسٹرکٹلی اسپیکنگ قانون تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ایسی کتنی پرسنٹیج آف خواتین ہیں جو ان کو بہت سیریسلی ایز اے کمپلینٹ پرسو کرتی ہیں؟ پیرنٹس کو بھی پتہ ہے کہ جی انصاف تو ملنا نہیں ہے، یا انصاف اگر ملے گا تو بہت لیٹ ملے گا. اور اس دوران جو ہے یہ چھوٹی سی اگر کوئی بات کسی کو وربل ہراسمنٹ ہوئی ہے تو اگر وہ کسی سے شیئر کرتے ہیں اور فیملی میں بات نکلتی ہے تو وہ کچھ اور بن جاتی ہے. بہت سارے لوگوں نے جو اپنے شیئر کیے اس میں انہوں نے کہا کہ جب ہم فیملی سے شیئر کرتے ہیں نا تو ہماری مائیں کہتی ہیں کہ بس کل سے تم نے یونیورسٹی نہیں جانا. اب تو سب سے پہلے تو اس بیچاری بچی کو ہی بیئر کرنا پڑتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا CCD صحیح کری ہے کہ نہیں. بات یہ ہے کہ لوگوں کو فوراً انصاف مل رہا ہے. آپ نے کہا کہ ماضی میں بھی ایسے ہو چکے ہیں ایفرٹس. سو سوال یہ ہے کہ وہ فیلڈ تھیں ایفرٹس، اس لیے پھر ایک دفعہ ایفرٹ کی گئی ہے. مائی پوائنٹ از کہ از دس اے سکسیزفل ماڈل؟ دس از ناٹ اے سکسیزفل ماڈل بیکاز اٹ ڈزنٹ ہیو اے لانگ لاسٹنگ امپیکٹ. ٹینیور میں آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے CCD فار دا ریسٹ آف ہاؤ مینی ایئرس؟ یہ ایسا اس طرح چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک دو اگلی انسیڈنٹ ایسے ہوں گے جو ہائی لائٹ ہو جائیں گے تو یہ ڈیفلیٹ ہو جائے گا. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. آج ہم بات کریں گے CCD کے حوالے سے. یوں تو پنجاب بھر کے اندر CCD کی کارروائیاں جاری ہیں اور ان کارروائیوں میں کرائم پریونشن کے حوالے سے مختلف ایکشنز یا ری ایکشنز CCD کی جانب سے آ رہے ہیں، جس میں کڈنیپنگ، رینسم، بھتہ خوری سمیت بہت سارے ہیراسمنٹ سمیت بہت سارے جو جرائم ہے اس کے خلاف CCD ان ایکشن ہے. خبروں کی زینت ہے، سوشل میڈیا کی زینت ہے اینڈ واٹ ناٹ. عدالتوں کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سارا ذکر ہو رہا ہے CCD کا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس حوالے سے IG کو اور ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا صاحب کو بھی طلب کیا مختلف کیسز کے حوالے سے. بٹ دس از دا ٹاک آف دا ٹاؤن. آج خصوصی طور پہ جس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے CCD کے ایکشنز میں سے، اس میں جو بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ سڑکوں پہ، بس سٹاپس پہ، آفیسز میں، جہاں جہاں بھی ان کے ساتھ ہیراسمنٹ اور اسپیشلی فزیکل ہیراسمنٹ ہو رہی ہے اور اس پہ ایکشن اور ری ایکشن آپ جو بھی کہہ لیجیے CCD کا آ رہا ہے، اس کے حوالے سے آج ہم ذرا بات کریں گے. میں نے اپنے پروگرام میں جن کو مدعو کیا ہے وہ دونوں ویری ایمیننٹ گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر نوید الہی صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فارمر جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل IB ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فارمر ڈائریکٹر جنرل کوآرڈینیشن فارن افیئرز پریزیڈنشیل سیکریٹریٹ ہیں. DIG اینڈ SSP اسپیشل برانچ اینڈ CTD پنجاب بھی رہ چکے ہیں. ستارہ شجاعت جو ہے وہ آپ نے حاصل کیا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ربینہ ذکر صاحبہ. ڈاکٹر ربینہ جو ہے وہ فارمر ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل اسٹڈیز ہیں، یونیورسٹی آف پنجاب. فارمر انچارج ڈین فیکلٹی آف ہیلتھ سائنسز. 200 سے زائد جو ہے ان کے ریسرچ پیپر پبلشڈ ہیں. جینڈر اسٹڈیز اینڈ ادر سوشل سائنسز سمیت ملٹیپل سبجیکٹس پہ جو ہے وہ گرپ ان کی بہت اسٹرانگ ہے. اینڈ دیر از اے لانگ لسٹ آف ہر اچیومنٹس. سو آئی ووڈ رش rather quickly to her with first question. So welcome to the podcast. ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے. سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور میں واٹ ایور از گوئنگ آن، اس میں جو خواتین، بچیاں، ینگ بچیاں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، کوئی اسکول جاتی ہیں، کوئی کالجز یونیورسٹیز جاتی ہیں، کوئی اپنے کام کاج کے سلسلے میں کہیں پر جاتی ہیں. سو سوال بنیادی اور بڑا عوامی سا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، آپ کے خیال سے اس ماحول میں یا اس قسم کے ہم جو ایکشنز اور ریئیکشنز دیکھ رہے ہیں،
وہ اپنے آپ کو کتنا ولنریبل محسوس کرتی ہیں، کتنا محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں، اور کن چیلنجز سے گزر کے آپ کے خیال سے وہ پہنچتی ہیں جہاں تک انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. تو جو آپ کا کویشچن ہے، ڈیفینیٹلی انفارچونیٹلی یہ بہت ہی ہماری سوسائٹی کا ایک سمجھ لیں ایک المیہ ہے کہ ہماری خواتین اور ہماری بچیاں جب اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں یا اپنے ورک پلیس پہ جاتی ہیں تو انہیں بہت سارے ایشوز کا سامنا ہوتا ہے، اور اس میں ایک سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہیراسمنٹ کا ہے. اب یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم ہیراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اس سے مراد کیا ہے. ہیراسمنٹ ایکچولی یہ جو ہماری وومنس کے رائٹس ہیں اس کی سمجھ لیں ایک وائلیشن ہے، وائلیشن آف دیئر رائٹس ٹو سیفٹی اینڈ ڈگنیٹی. ڈیفینیٹلی ایوری انڈیویجول جب بھی وہ کہیں موو کرتا ہے، موبلٹی میں یہ ہے کہ وہ اپنے منزل پہ ڈگنیفائڈ طریقے سے پہنچے، اس کو کسی بھی قسم کے چیلنجز کا یا ایشوز کا سامنا نہ کرنا پڑے. جو ہماری بچیاں ہیں اکثر جب اسکول جاتی ہیں ان کو ہراسمنٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے. اب ہراسمنٹ کیا ہے؟ کوئی اس طرح کے بیہیویئرس لوگوں کے جو کہ ایز سچ اناپروپریٹ کہلاتے ہیں، انوانٹیڈ ہیں، جو کہ ایکشنز ہیں جو کہ ان کو ہاں. اب اگر ہراسمنٹ کی بات کریں، دیر آر ڈفرنٹ کائنڈس آف ہراسمنٹ. کچھ تو ہے نا کہ وربل ہراسمنٹ ہے، کچھ نان وربل ہراسمنٹ ہے، کچھ فزیکل ہراسمنٹ ہے. تو سب سے زیادہ تو ہے وربل ہراسمنٹ جو ہمارے سوسائٹی میں ہے، لڑکیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ ان کو یہ ڈفرینٹ نیم کالنگ یا پھر ان کو ایسی اناپروپریٹ ورڈس کہنا یا کوئی سیکچول ورڈس کہنا. تو اس طرح کی یا سم ٹائم تھریٹس کا بھی شکار ہوتی ہیں بچیاں اور خواتین. تو یہ تو ہے وربل، بٹ سم ہراسمنٹ آر جو کہ نان وربل ہے، یعنی کہ وہ کہتا تو کچھ نہیں ہے پرسن، بٹ یہ ہے کہ وہ اس کی جسچر اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو خاتون کو یا لڑکی کو فیل ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے، اناپروپریٹ ہے یہ. تو یا وہ اس طرح کے اشارے کرتا ہے یا وسلنگ، یہ تو بڑا ہی کامن ہے کہ لڑکی سڑک سے گزر رہی ہوگی جو سیٹی مار دیں گے. تو یہ سارے جو ہے نان وربل ہراسمنٹ کہلاتے ہیں. پھر اس سے آگے اگر دیکھیں تو فزیکل ہراسمنٹ آلدو کہ ہمارے ہاں کم ہے، مطلب اسٹریٹس پہ اگر آپ بات کرتے ہیں یا مالس میں جاتی ہیں بچیاں، پارکس میں، اس طرح کی جگہوں پہ جب بچیاں جاتی ہیں تو ان کو یہ جو وربل ہے اور نان وربل یہ تو بہت ہی زیادہ ہے نا، کامن ہے بالکل ہماری سوسائٹی میں کہ جو ان کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو فزیکل ہے وہ کم ہے، لیکن پھر بھی فزیکل بھی موجود ہے کہ ان کو ٹچ کیا جاتا ہے اناپروپریٹلی اور یا ان کو جو پش کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی بھی انسیڈنٹس کچھ لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یا ان کو کچھ جو کانٹیکٹس ایسے بن جاتے ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، اس طرح کا بھی ان کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کے ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو ان ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر ہم نے ایک ریسرچ کروائی تھی اور اس میں ہم نے 2000 خواتین سے جس میں بچیاں بھی تھیں ان سے یہ جب کویشچن کیا تو ہراسمنٹ کا، تو اباؤٹ 85% جو ہمارے رسپونڈنٹس نے انہوں نے کہا تھا کہ کسی نہ کسی ٹائم پر اپنی لائف کے انہوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوئی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ کامن ہے. ایون ہم اپنا ان جنرل بھی اپنی سوسائٹی میں اگر آپ جس بھی بچی سے یا خاتون سے بات کریں گے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس ضرور کیا ہوگا. اور یہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی بڑی بات کرتے ہیں جینڈر بیس وائلنس کی، ہمارے ہاں تو وائلنس ہے ہی نہیں ہے، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ بھی تو ایک جینڈر بیس وائلنس کی ہی ٹائپ ہے جو کہ خواتین کو فیس کرنی پڑے، ان کے رائٹس کی وائلیشن ہے. بالکل، اس کی ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ساتھ ضرور گفتگو کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ ڈاکٹر صاحب کا ہم اوپینین لے لیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ وربلی سے لے کر نان وربل سے لے کر اینڈ دین فزیکل جو بچوں کو ہراس کیا جاتا ہے، خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے، وربل اینڈ نان وربل کے تو آپٹکس ڈائنامکس ہم سمجھتے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. لیکن یہ جو فزیکل ہراسمنٹ ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ایسی بہت ساری CCTV فوٹیجز آ رہی ہیں مختلف پنجاب کے دیہاتوں سے، گلی محلوں سے، جہاں پہ بچیاں کوئی اسکول جا رہی ہے، کوئی آ رہی ہے، یا کسی کوئی کام کاج سے جا رہی ہے، یا ایک دو خواتین جا رہی ہیں، ان کو جاتے کسی بائک والے نے یا کسی راہگیر نے ان کو فزیکلی اسالٹ کر دیا اور وہ بھاگ گیا اور پکڑا گیا، اور اس کے بعد اس کو
پنجاب پولیس نے یا CCD نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو وہیں پہ جو ہے آفٹر ود ان فیو آورز یا ڈیز سزا دی. اس کے بعد اس کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ساری میری مائیں بہنیں ہیں. مجھے یہ بتائیے، آپ اتنے سینئر آفیسر رہ چکے ہیں اور ان کو آپ لیڈ کر چکے ہیں، CCD کا مینڈیٹ کیا ہے اور جو یہ CCD کر رہی ہے کیا وہ درست کر رہی ہے؟ یہی ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ پہلی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ریاست کا اولین فرض کیا ہے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ دے. یعنی کوئی اگر ریاست سنگین جرائم جیسے قتل ہے، ڈکیتی ہے یا ریپ ہے یا اس طرح کے سنگین جرائم ہے، اس میں ناکام رہے یا اس میں تساہل کرے تو اس سے عوام میں ایک عدم اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. کریکٹ. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ایسے ہے اس میں عوام کو اگر عدم تحفظ ہو تو اس کا ادراک حکومتوں کو بھی ہوتا ہے. حکومت سمجھتی ہے کہ ہمارا شاید کورٹ سسٹم جو ہے وہ بڑا سست ہے یا ہمارا نارمل جو تفتیش کا نظام ہے وہ سست ہے، لیکن ہم نے تو جلد انصاف دینا ہے، لوگوں سے زیادتی ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس کوئک جسٹس یا اس کو آپ جیڈ فوڈ جسٹس سمجھ لیں، اس کو دینے کے لیے انہوں نے یہ CCD کا ادارہ قائم کیا ہے. تو اس پہ تو میرا خیال ہے کئی پہلو ہیں. دیکھیں اگر میرے ساتھ، میں اپنی مثال دوں، میرے ساتھ اگر یہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے میرے کسی عزیز کے ساتھ، خاتون کے ساتھ، تو میرا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا کہ میں اس کو فوری طور پہ سزا دوں. اور یہ ایک نیچرل، ایک یو وڈ نو بیٹر کہ ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے کہ اگر آپ سے زیادتی ہوئی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کا احتساب کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے. تو وہ تو دی جا رہی ہے. CCD آ گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ انکاؤنٹرز کافی ہوئے ہیں اور اس طرح کے واقعات جس میں خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی اس پہ بھی انہوں نے جو آپ نے خود فرمایا جی ہیراسمنٹ بھی ہے اور خواتین کے ساتھ جو ریپ انسیڈنٹس ہیں، یہ لیس دین ریپ جو ایکشن ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے ایکشن کیا ہے. تو جنرلی تو آپ دیکھیں کہ لوگ خوش ہیں، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا. اچھا سر، اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوا ہے، فوری انسٹنٹ جو ہے وہ جسٹس میں مل گیا، لیکن آپ کا جو قانون ہے، جو آئین میں لکھی ہیں چیزیں، وہ تو کہہ رہی ہے یہ ان لافل ہے جو CCD کر رہا ہے. میں اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہ ایک پہلو اس کا ہے کہ ریاست نے تحفظ دینا ہے، حکومت نے تحفظ دینا ہے، حکومت کو ادراک ہے، لیکن اس میں سستی ہے، تساہل ہے. 4 سال کے لیے آئے ہیں آپ، اس دوران یہ سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتے تو انہوں نے درمیان کا ایک راستہ اختیار کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلے 70 سال میں کوئی 5ویں 6 دفعہ اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جس میں انکاؤنٹرز، چاہے آپ ان کو ایکسٹرا جوڈیشل انکاؤنٹر کہہ لیں، کیونکہ سب کی کہانی ایک ہی بنائی ہوتی ہے، کوئی کہانی بھی. تو اگر تو اسٹرکٹلی اسپیکنگ تو ان لافل ہے. بہت اس پہ کیس لاز ہیں پاکستان میں بھی، باہر بھی، انڈیا میں بھی. آپ انڈیا میں دیکھیں کہ نیو دہلی کو کہا جاتا ہے کہ وہ کیپٹل آف گینگ ریپس، اتنا بڑھ گیا تھا وہاں کئی مشہور کیسز ہیں. تو وہاں پہ پولیس نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ان کو ایکسٹرا جوڈیشل سزائیں دینے کا. تو اس کے اوپر JS ورما کیس تھا 2013 کا، اس میں نے کہا دس از ان لافل. دیر شوڈ بی ڈیو پروسیس آف لا. جیسے میں نے کہا کہ دل تو یہ کرتا ہے کہ بھی سزا مل جائے، لیکن اس کا طریقہ طے کیا ہے ساری دنیا نے کہ کیسے اس کو سزا دی جائے گی تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہے. تو پہلے آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں دوسرے اینگل سے اب بات کر رہا ہوں کیونکہ کئی پہلو ہیں کہ کیا آپ کی پولیس کا اتنا لوگوں کو اس پہ اعتماد ہے کہ دے آر اپ رائٹ، دے کین بی دا پولیس مین، دے کین بی دا ججز، دے کین بی دا ایگزیکیوشنرز. جج بھی ہوں اور جلاد بھی ہوں. تو اسٹرکٹلی اسپیکنگ قانون تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جو آپ کے اس وقت حالات ہیں، آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے لیکن غلطیاں تو ہو سکتی ہیں. لیکن سر اس میں لوگ یہ بھی تو سوال کر سکتے ہیں نا کہ یار کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار جی میری گاڑی کا کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا اور اس بندے کی غلطی تھی، تو میں اب اس کو کہاں پولیس کے پاس لے کے جاؤں، کہاں عدالتوں میں لے کے جاؤں، پھر میں بھی وہیں پہ جسٹس کے ساتھ کر لیتا ہوں. بالکل. آئی مین دس از سم تھنگ وچ از انسٹیگیٹنگ ادر پیپل کہ جی وہ بھی فوری جسٹس کر لیں یا وہ CCD کو کہاں ڈھونڈتے پھریں گے. یہ ایک میں نے ایسے مثال دی. نہیں، یہ دس از دا ڈاؤن سائڈ. میں اس کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہا ہوں CCD کے، اس کے میں بتا رہا ہوں کہ کیوں بنائی گئی ہے اور کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں. قانون اس کی اجازت نہیں. آپ کے خیال سے ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ کیا میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو فوری طور پہ کوشش کیا کرنی چاہیے. دیکھیں نا، آپ پہلے دیکھیں وجوہات کیا ہیں، کیوں ہمارے سے یہ جسٹس جلدی کیوں نہیں ملتا. صرف عدالتوں تک نہیں ہے، ایون پولیس جو ہے
میں چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں کہ جب یہاں پہ لاہور پولیس کو آپ نے بائیفرکیٹ کیا آپریشن میں اور انویسٹیگیشن میں، تو جو انوانٹیڈ تھے یا کرپٹ تھے یا نااہل تھے ان کو آپریشن والوں نے انویسٹیگیشن میں دے دیا. اب آپ کی انویسٹیگیشن کی جو داغ بیل تھی، جو فاؤنڈیشن تھی، وہ بھی غلط پڑی. تو ہوتا کیا، آپ کے کیسز اس طرح کے جو ہیں وہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتے ہیں. پہلے تو یہاں پہ آپ غلط کیس بناتے ہیں، پھر آپ کی ایویڈنس ایسی نہیں ہوتی وچ کین اسٹینڈ ان دا کورٹ آف ٹرائل. تو ان چیزوں کو اوور ایئرز ٹھیک کرنا چاہیے تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسا کام کیا جائے کہ تھوڑے عرصے کے لیے آپ اس کو چلائیں، جو آپ کر رہے ہیں یہ کام وچ از ناٹ اسٹرکٹلی لیگل، لیکن ساتھ آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے دیکھا نا ملٹری کورٹس بنائی تھی، نیشنل ایکشن پلان بنایا تو اس میں کہا جی آپ ملٹری کورٹس بنا دیں کیونکہ عام کورٹ میں ٹیررسٹ کو سزا نہیں مل رہی. تو انہوں نے کہا جی ایک دس از اے لمیٹڈ ٹائم، اس دوران ہم سزائیں دے لیتے ہیں، اس کے بعد یہ ختم، دین وی ول اسٹینڈ آن آور اون فیٹ. تو اس میں بھی درمیان کا راستہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں وجوہات کیا تھیں، ان کو دور کریں اور پھر اس آپ غیر قانونی کام سے پیچھے ہٹ جائیں. اس کے نقصانات بہت ہو گئے کیونکہ سوسائٹی میں ایک تشدد کا رجحان بڑھ جاتا ہے. جس کا آپ بندہ مار دیتے ہیں، اگر آپ ان کو تھرو کورٹ جا کے پھانسی کی سزا مل جائے تو پھر بھی ان کو تسلی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک دم اٹھا کے صبح پتہ چلا کہ وہ اپنے ساتھیوں کی گولی سے مر گیا ہے تو ایک ریزنٹمنٹ کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے لوگ زیادہ ہارڈن بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ٹیررزم بھی ہے تو لوگ ادھر بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے بڑے فال آؤٹس تو ہو سکتے ہیں، بڑے غلط، اس سے بہر بچنے کی ضرورت ہے ہمیں تاکہ ان فال آؤٹ سے بچیں. ڈیو پروسیس آف لا از دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ. آپ اس کو کوئک جسٹس کریں، جلد کریں. یہاں پہلے ایسے واقعات ہوئے جس میں فوری طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا، کوئک جسٹس کے اوپر سر میں ابھی ذرا چاہتا ہوں تھوڑا سا بات کریں ہم ڈیٹیل میں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے دو چیزیں کہیں. ایک تو آپ نے بتایا کہ جی جو آپ نے ایک سیمپلنگ کی تھی اس میں اراؤنڈ 85% خواتین نے یہ کہا کہ جی ہمیں ایٹ سم اسٹیج اور پوائنٹ آف دیئر لائف ہیراسمنٹ کا سامنا رہا. اب جس طرح دوسری بات ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں جسٹس سسٹم کے حوالے سے. اب ایک سوال، چونکہ آپ جینڈر اسٹڈیز اور خواتین کو اسپیشلی جو ہے آپ پڑھاتی ہیں اور یو ہیو بین تھرو دس آل، یہ بتائیے کہ جن خواتین کے ساتھ ایسی ہیراسمنٹ ہوتی ہے ان اینی فارم، وہ وربل ہے، نان وربل ہے یا فزیکل ہے، ایسی کتنی پرسنٹیج آف خواتین ہیں جو ان کو بہت سیریسلی ایز اے کمپلینٹ پرسو کرتی ہیں اور کہاں تک کرتی ہیں؟ زیادہ تر خواتین جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر ایک دفعہ یہ کوئی ایشو ہوا ہے تو وہ موسٹ آف دا ٹائم اگر فیملی سے پہلے تو آ کے وہ فیملی سے شیئر نہیں کرتی ہیں، لیکن اگر فیملی سے شیئر بھی کر لیں تو فیملی ان کو یہی کہتی ہے کہ بیٹا اگنور کریں، کوئی اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ہمارا جو سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اس کو آپ اپنی عزت پہ لے جاتے ہیں کہ جی بات یہ باہر نہیں نکلنی چاہیے. جو ہمارے لوگوں کی مینٹالٹی ہے وہ ابھی بھی اسی طرح کی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات شیئر ہو جاتی ہے یا کوئی اپنے رائٹ کے لیے آواز بھی بلند کرتا ہے تو اس کو وہ ایک تو انصاف ملتا نہیں ہے، کیونکہ پیرنٹس کو بھی پتہ ہے کہ جی انصاف تو ملنا نہیں ہے، یا انصاف اگر ملے گا تو بہت لیٹ ملے گا. اور اس دوران جو ہے یہ چھوٹی سی اگر کوئی بات کسی کو وربل ہیراسمنٹ ہوئی ہے تو اگر وہ کسی سے شیئر کرتے ہیں اور فیملی میں بات نکلتی ہے تو وہ کچھ اور بن جاتی ہے. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. جو ہراسرز ہیں ان کے لیے انکریجنگ نہیں ہے کہ کسی نے کمپلین کرنی ہے، کسی نے دس از دا ریزن کہ کیوں ہمارے ہاں اتنے کیسز آ رہے ہیں. دیکھیں اگر ہماری بچیاں، ہماری خواتین آواز بلند کریں، ان ایشوز کو اٹھائیں، اس پہ بات ہو تو پھر وہ خود ہی، کیونکہ ایک سب سے بڑی ریزن تو یہی ہے کہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، انہوں نے تو اس پہ بات ہی نہیں کرنی ہے، تو وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اور وہ جو لڑکی جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے وہ خود ہی اپنے آپ میں اپنے آپ کو سیلف بلیم بھی کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس کی سیلف اسٹیم بھی لو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسٹریس میں چلی جاتی ہے، سم ٹائم انزائٹی اور پینک ڈس آرڈر، اس طرح کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں. اور دوسری بات ہے اس بچی کو ہی بھگتنا پڑتا ہے کہ کیوں، میں نے کہا نا کہ کیوں نہیں شیئر کرتی. اب میں نے خود یونیورسٹیز میں بہت سارے لوگوں نے جو اپنے شیئر کیے، اس میں انہوں نے کہا کہ جب ہم فیملی سے شیئر کرتے ہیں نا تو ہماری مائیں کہتی ہیں کہ بس کل سے تم نے یونیورسٹی نہیں جانا اب.
اچھا. تو سب سے پہلے تو اس بیچاری بچی کو ہی بیئر کرنا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ ان کی سیکیورٹی کی خاطر یہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی آپ گھر بیٹھے ہیں, اب آپ نے آگے کنٹینیو نہیں کرنی ایجوکیشن. اسی طرح کچھ خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ اگر فیملی کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ جاب چھوڑ دیں یہ, اور وہ اتنی مشکلوں سے جاب کر رہی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے ابھی بھی ہماری جو خواتین کا پارٹیسپیشن ان لیبر فورس ہے وہ جسٹ اونلی 27% پر پہنچا ہے, اور اس میں بھی بہت ساری جو خواتین ہیں وہ بہت مشکلوں سے وہاں تک پہنچ پاتی ہیں. اب اس چیز کو روکنے کے لیے جیسا ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں جو CCD کر رہی ہے جی یہ ٹھیک کر رہی ہے, مطلب آپ کے خیال سے کسی کو تو روکنا ہے نا تاکہ بچیاں انکریج ہوں اور وہ بالکل ایک کانفیڈنٹ شہری کے طور پہ جو ہے وہ موو کر سکیں. سب کے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, تو دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا CCD صحیح کر رہی ہے کہ نہیں. بات یہ ہے کہ لوگوں کو فوراً انصاف مل رہا ہے. لوگوں کی سیٹسفیکشن از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ ہاؤ مچ سیٹسفائڈ دے آر, کیونکہ اگر لوگوں میں یہ پتہ ہے ان کو کہ جی اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہمارے بچی کے ساتھ یا کسی خاتون کے ساتھ تو اس کو فوراً سے انصاف مل جائے گا. تو اس کی جو جیسے میں نے کہا نا کہ ہراسمنٹ کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں اینڈ لانگ رن ہے, تو کم از کم وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. لوگوں میں ایک سینس آف سیکیورٹی سیفٹی ایٹ لیسٹ بن رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب سیف ہے, ہم اپنی بچوں کو بھیج سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جائے CCD ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا کرے گی کہ وہ لوگ جو ہے اپنے راہ راست پہ رہیں گے. تو ایٹ لیسٹ لوگوں میں یہ ایک امپریشن بننا شروع ہو گیا. ویسے CCD ڈیفینیٹلی اس کے بہت سارے جو کانسیکوینسز ہیں بٹ لوگوں کو فوراً انصاف مل رہا ہے. اگر ہم اپنا کرمنل جسٹس سسٹم اسٹرانگ نہیں کر پاتے, وہ جو لوگ کرمنل جسٹس سسٹم کو ڈیل کر رہے ہیں ان کی وہ ٹریننگ نہیں ہے کہ جینڈر سے ریلیٹڈ ایشوز کو کیسے ڈیل کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر لوگوں کا یہی امپریشن ہے کہ جو CCD ہے وہ بہتر کر رہا ہے کیونکہ لوگوں کو فوراً انصاف مل رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا یہ طریقہ کار جس سے ہم ہیرسمنٹ یا ریپ یا اس قسم کے جو وائلنس کے واقعات ہیں ان کی روک تھام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ماضی میں بھی ایسے ہو چکے ہیں ایفرٹس, سو سوال یہ ہے کہ وہ فیلڈ تھیں ایفرٹس اس لیے پھر ایک دفعہ ایفرٹ کی گئی ہے. مائی پوائنٹ از کہ از دس اے سکسیزفل ماڈل؟ دس از ناٹ اے سکسیزفل ماڈل بیکاز اٹ ڈزنٹ ہیو اے لانگ لاسٹنگ امپیکٹ. تھوڑی دیر کے لیے اسکیئر کریٹ ہوتا ہے, باقی چیزیں کمزور ہونی شروع, آپ کی عدالت کمزور ہو جاتی ہے, آپ کی انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ تشدد کا رجحان بڑھتا ہے. آپ دیکھیں نا, میں کہہ رہا ہوں چوتھی پانچویں دفعہ یہ ہو چکا ہے یا مے بی مور ٹائمس مختلف. تو اس کا مطلب ہم اس مرتبہ بھی جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصولاً تو غلط ہے کہ آپ کا ایک قانون بنا ہوا کہ اس طرح آپ کو سزا ملے گی, لیکن جو بات دوسری ہے کہ جیسے ہمارا ایک بالکل بیس یا بیسک انسٹنکٹ ہے کہ سزا ملنی چاہیے, وہ ملنی شروع ہو گئی. پھر ریاست کا کام ہے کہ تحفظ دے, وہ کسی حد تک تحفظ کا تاثر ملنا شروع ہو گیا, اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے. لیکن کسی موقع پہ کوئی 2-4 اس طرح کی غلطیاں ہوں گی. جیسے ابھی بھی لوگوں میں کئی جگہ تاثر یہ آتا ہے کہ جی وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں, وہ بولے مارے ہیں کرمنل جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں. کئی ڈانس کے نام لیے گئے, ان کے جی ان کو آپ کیوں نہیں پکڑتے جو جن پہ کئی کیس ہیں. لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں, میں نے کچھ پروگرام دیکھے ہیں جس میں لوگوں نے یہ سوال اٹھائے ہیں. ایون اس طرح کے پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے پاپولر جو ہے, ایون DIG آپریشن سے بھی میں نے دیکھا سوال کرتے ہوئے ان کو. تو میرا خیال ہے کہ کوئی اس کے اوپر سیٹسفیکٹری جواب تو نہیں ہے. جواب نہیں ہے. تو اس میں خرابی کے چانسز بہت زیادہ, یعنی بائسڈ آپریشن آپ کہہ لیں یا بائسڈ کارروائیاں. لیکن آپ کی مجھے یہ بتائیں کہ پولیس کا, لوگوں کا پولیس پہ کتنا اعتماد ہے. میں نے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے بیفور دا پولیس آفیسر ان پولیس اسٹیشن وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے ان کورٹ آف لا. یعنی کورٹ اس کو نہیں مانتا نہیں مانتی. اس کا مطلب ہے کہ آپ اعتماد نہیں کر رہے, آپ اپنی پولیس پہ اعتماد, لیکن آپ اس پہ یہ اعتماد کر رہے ہیں کہ وہ صحیح بندہ چن کے مار رہے ہیں. تو اس میں قباحتیں ہو سکتی ہیں. اب مطلب یہ ایک بڑی عجیب قسم کی بحث ہے, کیوں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ فوری سزا ملے تاکہ اس طرح کی ہراسمنٹ نہ ہو یا ریپ یا یہ چیزیں نہ ہوں. بالکل. میں سر اس بات پہ آگے تھوڑا گفتگو بڑھانا چاہتا ہوں, ڈاکٹر صاحبہ پاس جانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ ہم نے پنجاب میں بالخصوص, وفاق میں بھی ایسے ہے اور سندھ کی سائڈ پہ بھی بہت ہم نے دیکھا, آئی ایم شیور KP کی سائڈ پہ بھی ہوگا, بہت ساری خواتین جو ہے وہ دے آر آؤٹ آن روڈس. پہلے شاید اتنی بڑی تعداد میں نہیں آتے تھیں, اسکوٹیز چلا رہی ہیں, بائیسیکلز جو ہے وہ چلا رہی ہیں, گاڑیاں پہلے بھی چلاتی تھیں. بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو اسکوٹرز پہ یا اسکوٹیز جو آج کل الیکٹرک آئے ہیں اس پہ چھوڑنے جا رہی ہیں, آ رہی ہیں. سو یہ بتائیں کہ جو یہ
ایک ایوولوشن ہے یا جو یہ چینج ہے, ہاؤ انکریجنگ از دس فار دا ریسٹ آف دا ویمن جو کہ ابھی تک نہیں نکلی اپنے گھروں سے اور وہ نکلنا چاہتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم چینجز, بہت پازیٹیو چینجز بھی ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہیں. آپ اگر دیکھیں, ہم اگر پنجاب یونیورسٹی کی بات کریں تو وہاں پہ 60% آر گرلس, اور جتنی بھی پوزیشن ہولڈر ہیں وہ سب گرلس ہیں. جتنے آپ بورڈ کی بات کریں, انٹر کی بات کریں, یا جتنی بھی میڈیکل کالجز میں سب آپ کو گرلس نظر آئیں گی. تو اب بہت زیادہ لڑکیاں جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن میں بھی آ رہی ہیں. دو کہ ہمارے رورل ایریاز میں ڈراپ آؤٹ, اسکول ڈراپ آؤٹس ہو رہے ہیں, اور اس کی ایک ون آف دا ریزن از ہراسمنٹ. جیسے انہوں نے کہا نا کہ ان کو موبلٹی کو انہوں نے بہتر کیا تو اسکول انرولمنٹ بہتر ہو گئی, یا اسکول ریٹینشن بہتر ہو گئی. تو لیکن ہمارے رورل ایریاز میں اسٹل اٹ از اے پرابلم. لیکن اگر ہم اربن ایریاز کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بہت پازیٹیو چینج آپ کو دیکھنے میں ملے گا. ہمارے بہت ساری یونیورسٹیز میں گرلس ہیں, اور یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں اب یونیورسٹی موجود ہے. وہ یہ تھا نا کہ پہلے لڑکیوں کو اپنے گھروں سے دور رہنا پڑتا تھا, اب وہ بھی پرابلم نہیں رہا. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ لڑکیاں جو ہے وہ ایجوکیشن میں آ رہی ہیں, اور ہمارا جو ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن کا بھی بہتر ہو رہا ہے. جو اسٹیٹسٹکس ہے مچ امپرووڈ. اور اسی کے ساتھ ہی جو یہ کانسیپٹ اسٹارٹ ہوا ہے کہ گرلس ہیں ان کو بھی اسکوٹیز یا بائک ڈرائیو کرنا چاہیے, ان کو سکھایا جا رہا ہے, ان کو فری میں دی گئی ہیں یا قسطوں میں دی گئی ہیں. تو یہ اس سے ان کی موبلٹی بہت امپروو ہوئی ہے. پنجاب یونیورسٹی میں بھی لڑکیاں جو ہے وہ اسکوٹی چلا رہی ہیں, لیکن اسٹل ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کو چلاتے ہوئے دیکھ کے بڑا حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ لڑکی بھی اسکوٹی چلا سکتی ہے. تو ابھی بھی ہمارے مردوں کی تھوڑی سی مائنڈ سیٹ ہے اس طرح کا. بالکل ٹھیک ہے جی. لاسٹ سوال, بہت ٹائم میں نے آپ لوگوں کا لیا ڈاکٹر صاحب آپ سے, اور وہ تھوڑا سا ذرا اس سے ہٹ کے ہے. دیٹ از لارجلی اباؤٹ CCT. سوال سر یہ ہے کہ کچھ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ وفاق میں اور صوبے پنجاب میں جو ہے کچھ تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے CCD کو لے کے, اس کی ایگزسٹنس کو لے کے. نقوی صاحب کچھ خوش نہیں ہیں CCD سے, اور CM صاحبہ جو ہے وہ مختلف تقاریب کے اندر CCD اور IG پنجاب کی لیڈرشپ میں CCD کا اکثر جو ہے وہ ذکر کرتی ہوئی پائی گئی ہیں. سو واٹ از گوئنگ آن؟ آئی مین واٹ ایور دا CCD از ڈوئنگ از سم تھنگ وچ پیپل آر ایٹ لیسٹ اپریشیٹنگ. تو یہ معاملہ ہے کیا, کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں, پہلے تو یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے تو پروونشل میٹر ہے, تو وہ تو پیورلی چیف منسٹر کی ثوابدید ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ انہوں نے ود ان دا پیرامیٹرز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہی کرنا ہے کام. اگر وہ اعتراض کر رہے ہیں تو وہ ایک اس کے پرنسپلی اعتراض کر رہے ہوں گے. جو ہم نے بات کی کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہو رہا, اس کا ریپرکشنس بھی آئیں گے, فال آؤٹ بھی آئے گا, لوکلی بھی آئے گا, انٹرنیشنلی بھی آئے گا. شاید اس اینگل سے بات کر رہے ہوں فیڈرل منسٹر, ورنہ یہ پیورلی کام تو پروونس کا ہے. کیونکہ لا اینڈ آرڈر جو ہے آپ کو 18th امینڈمنٹ کے بعد دس از اے پروونشل سبجیکٹ, تو وہ اس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر رہی ہیں, اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ میں تحفظ دینے میں کامیاب ہو رہی ہوں, تو وہ پرسو کر رہی ہیں اس کو. تو میرا خیال ہے ایک پیچھے ایک ویژن ان کا ہوگا, لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ ایک ضرورت ہے ڈسکشن کی بیٹھ کے. اس ٹینیور میں آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے CCD فار دا ریسٹ آف ہاؤ مینی ایئرس؟ یہ ایسا اس طرح چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک دو اگلی انسیڈنٹ ایسے ہوں گے جو ہائی لائٹ ہو جائیں گے تو یہ ڈیفلیٹ ہو جائے گی. اچھا, تو اگر اس کو سسٹینیبل رکھنا ہے تو کچھ اس کو ود ان دا پیرامیٹر آف لا اینڈ ڈیو پروسیس آپ چلائیں اس کو, تو میرا خیال ہے یہ پھر چل سکتا ہے. اگر بالکل اس طرح آپ چھوڑ دیں گے تو پھر یہ آپ دیکھیں نا, کس نے اعتراض کیا کہ آپ ایک جیسی کہانی سناتے جاتے ہیں کہ ساتھی آئے چھڑانے کی, گولی ماری, وہ مر گیا, باقی بچ گئے. تو اس طرح کے جو ریپ کیسز یا ہراسمنٹ کیسز اس میں بھی ایک ہی طرح کی سزا سامنے آ رہی ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو اس سے پھر ایک گریجولی اس میں نان سیریسنس کا ایلیمنٹ سامنے آ کے بھی, یہ تو دے آر ڈوئنگ اٹ آن دیئر اون. اس میں کوئی قانون کا, کوئی وکیل کا, کوئی جج کا, کسی اور کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن اس نے پرسیپشن بہت اسٹرانگ لوگوں کے درمیان ڈر خوف پیدا کر دیا. نہیں, ڈیفینیٹلی جب آپ مارنا شروع کر دیں گے تو ڈر تو خوف پیدا ہوگا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈر خوف 4 دفعہ پہلے پیدا ہو چکا اور ختم اور لوگ اس میں ہارڈن بھی ہو گئے, ری ایکٹیو بھی ہو گئے, ریزنٹمنٹ بھی ہونی شروع ہو گئی. لیکن ساتھ ساتھ جن کا ساتھ جاتی ہوئی ہے ان کو تشفی بھی ہو گئی, لوگوں میں ایک تسلی بھی ہو گئی کہ یہاں کوئی مائی باپ ہے جو لک آفٹر کر رہا ہے, جو کہ ریاست کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر نوید صاحب, ڈاکٹر ربینہ صاحبہ, آپ دونوں نے وقت دیا اور اتنے امپورٹنٹ جو ہے وہ سبجیکٹ کے اوپر آپ لوگوں نے گفتگو کی.